بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند گوش کے معنی کان اور ارادت کے معنی ارادہ عقیدت اور گراں کے معنی بہرا ہونا اور آفریدن سے ہے آفریدہ پیدا کرنے والا۔ آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند وہ شخص کہ جس کے عقیدت کے کان کو بہرا کر دیا ہو، چو کنت کے بشنود کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سنے۔ وہ آرا کے کمندے سعادت می برد اور وہ شخص کہ جس کے سعادت کے فندے کو اور وہ شخص کے جس کو سعادت کا فندہ می برد لے جائے چہ کنت کے نرود وہ کیا کر وہ کیسے نہیں جا سکتا۔ پڑھتے ہو نا خطبے کے اندر جمعہ کے سنتے ہو کہ من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اسی کا ترجمہ کر دیا انہوں نے فارسی میں، سمجھ میں رہی ہے؟ یعنی یوں تو جتنے بھی اعمال ہیں آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، محنت کرے گا، ریاضت کرے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، لیکن یہ آدمی جو عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، یہ بھی بغیر توفیق کے نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی بغیر وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق نہیں دے، ہدایت نہ دے تو ہم راہ راست پر نہیں آ سکتے ہیں، ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہم ایمان لانے پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا، اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے رہا ہے، ہمیں عبادت کی تو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی توفیق نہ دے، اس کا مطلب یہ آرا کے گوش ارادت گراں آفریدان جس کے عقیدت کے کان کو اللہ تعالیٰ یعنی کیا کر دے، بہرا کر دے، چو کنت کے بشنود وہ کیسے سن سکتا ہے، نہیں سن سکتا ہے، سمجھ میں رہی ہے؟ اس لیے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے جا کر ان کے سامنے نصیحت کرتے تھے، ان کے طرح طرح کے معجزے دکھاتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کے نہیں آتے تھے، تو اللہ نے فرمایا نا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کیوں کہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، تو اس لیے وہ نہیں سنتے تو ایمان لے کے نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک جو ہے توفیق نہ دے ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہو سکتی ہے، اسی کو انہوں نے بیان کیا اس کے اندر۔ دیکھو آرا کے گوش ارادت گراں آفریدہ اند وہ شخص جس کے عقیدت کے کان کو گراں آفریدہ اند بہرا کر دیا ہو، چو کنت کے بشنود کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سنے۔ وہ آرا کے کمندے سعادت می برد اور وہ شخص کہ جس کو سعادت کی فندہ لے جائے چہ کنت کے نرود وہ کیسے نہیں جا سکتا ہے۔ سمجھیے قطعہ شب تاریک دوستان خدائے، دوست کی جمع دوستاں اور یہ خدا کی طرف مضاف ہے، کس کی طرف مضاف ہے؟ خدا کے دوستوں کی تاریک رات، تو سنائیے بالکل آگے ترجمہ کریں گے۔ می بتابد یہ حال ہے تعبیراً سے، کیا ہے؟ تعبیر مصدر سے حال ہے. می بتابد
تعبیرن روشن ہونا، چمکنا. می بتابت چو روزے رخشندہ. ہاں، یہ رخشیدن سے کیا ہے، اس میں فاعل قیاسی ہے رخشندہ. اور چو کے معنی جیسے، روز کے معنی دین. تو روزے رخشندہ یعنی چمکدار دین کی طرح. کیسے؟ می بتابت، می بتابت روشن ہو جاتا ہے، چو روزے رخشندہ چمکدار دین کی طرح. تو ترجمہ کرو، خدا کے دوستوں کی تاریک راتیں چمکدار دین کی طرح روشن ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ان کے سامنے تاریکی ہو، مثال کے طور پر کہیں چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی تاریکی کیا کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے، ظاہراً بھی کر دیتا ہے. کیسے کر دیتا ہے؟ اصل تو اس میں مراد یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے. بظاہر حالات ایسے نہیں ہوتے، لیکن ان کی ہمت ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے، تو ان کا اعمال کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن ظاہراً بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہے نا. کہ 2 صحابی تھے، اور ایک رات وہ کہیں جا رہے تھے، اور رات جو ہے بالکل تاریک تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے آگے ایک نور کا کھمبا کر دیا. کیا کر دیا؟ ہاں، بالکل جو ہے ایک روشنی کھمبا تھا، ایک روشنی کی طرح، اور وہ چل رہے تھے، اور ان کے آگے وہ چل رہا تھا. اور جب وہ ان کو ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں سے دونوں کو مخالف سمت میں جانا تھا، تو وہ 2 حصوں کے اندر بٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریک راتوں کو جو ہے کیا کر دیا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ بزرگ جا رہے تھے، راستے کے اندر بہت تیز دھوپ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بادل کو حکم دیا، اور بادل جو ان پر ابر کا سایہ کر دیا، وہ چلتے رہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حالات کے اندر بھی مدد کرتا ہے. مشکل حالات کے اندر بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اب دوسرا مصرع دیکھو، وی سعادت بزور بازو نیست. یہ بہت مشہور شعر ہے. کہہ رہے کہ یہ سعادت، یہ نیک بختی، بزور بازو نیست، بازو کے دم سے نہیں ہے، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، جب تک کہ بخشنے والا دینے والا خدا نہ دے. ایک اعتراض کرتے ہیں نا لوگ، جو غیر مقلدین لوگ کہتے ہیں نا ایک اعتراض کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ہمارے اولیاء ہیں، جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہر ایک کی کرامت بیان کرتے ہیں نا، ان سے کرامت ظاہر ہو گئی، ان سے کرامت ظاہر ہو گئی. جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی پر چل کر گزر گئے ہو. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ممکن ہے، جب صحابہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو یہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ جو خرق عادت جو ہے، جو کرامت وغیرہ کا وجود ہوتا ہے نا، وہ اپنے دم سے نہیں ہوتا ہے. بندہ جو بندہ ہے، وہ بندہ کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت بی مریم کو بغیر شوہر کی کیا کر دے، اولاد دے دے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے ماں باپ سے پیدا فرمایا، اسباب کے تحت. ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو خرق عادت، معجزات اور کرامتیں ہیں، اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا خالص دخل ہوتا ہے. اس کے اندر کس کا دخل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق حال شامل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ادنا آدمی کے ہاتھ سے بھی خرق عادت امور کو ظاہر کر دیتا ہے. مطلب ہے یہ رباعی، از تو بکہ نالم کے دیگر داور نیست. از تو بکہ تیرے علاوہ، از تو بکہ ترجمہ کریں گے تیرے علاوہ. اور نالم کس سے ہے؟ نالیدن سے. کس سے ہے؟ نالیدن مصدر ہے نا، فریاد کرنا. تو از تو بکہ نالم، تجھ کو چھوڑ کر دیگر داور نیست.
کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے. یہ داور جو ہے نا یہ دادور کا مخفف ہے. کس کا مخفف ہے؟ دادور. داد کے معنی کیا آتے ہیں؟ انصاف. اور دادور اس میں فاعل کس سے ہو جائے گا؟ انصاف کرنے والا. کیا ہو جائے گا؟ انصاف کرنے والا. لیکن اس کو جو ہے یعنی دادور کو جو ہے مخفف کر کے جو ہے کیا بنا دیا گیا ہے؟ داور. اور داور کا زیادہ استعمال جو ہے حاکم کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ استو بکہ نالم کے دیگر داور نیس، تیرے علاوہ میں کس سے فریاد کروں کہ دیگر داور نیس کہ کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے. سمجھیے. وزدست تو ہیچ دست بالا تر نیست، اور تیرے ہاتھ کے علاوہ اور تیرے ہاتھ سے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے. وزدست تو ہیچ دست بالا تر نیست پورے قدر میں کریں گے. اور تیرے ہاتھ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے، یعنی تو ہی حاکم اعلیٰ. حاکم بھی ہے اور حاکم اعلیٰ بھی ہے. تیرے اوپر کوئی حاکم نہیں ہے. آرا کے تو رہ دہی کیسے گم نہ کند، جس شخص کو تو راہ دکھائے کیسے گم نہ کند، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. وہی خطبہ میں جو پڑھتے ہو من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اللہ تعالیٰ من یہدی اللہ فلا مضل لہ. اللہ تعالیٰ جس کو راستہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے. وارا کے تو گم کنی کیسے رہبر نیست، اور جس کا راستہ تو گم کر دے کیسے رہبر نیست، تو اس کا کوئی رہبر نہیں ہے. ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہبر راستہ دکھانے والا نہیں ہے. سمجھ رہی ہے؟ دیکھو